اس وقت جو آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، یہ ہمارا احناف میڈیا کا ایک شعبہ ہے، اور یہ اس کی باقاعدہ پہلی نشست ہے۔ کئی سالوں سے ہم فکر مند تھے کہ ہمارے پاس آنے والے علماء جو وقت ہمیں دیتے ہیں، محنت فرماتے ہیں، خود کو ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم ان کو بیان کرنا بھی سکھا لیتے ہیں، کچھ سیکھ جاتے ہیں، کچھ نہیں سیکھ پاتے، ان کو لکھنا سکھاتے ہیں، کچھ سیکھ جاتے ہیں، کچھ کن کی کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اور ان کو ہم کتابیں لکھنا سکھاتے ہیں، دلائل سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت کا احساس تھا، کچھ وسائل نہیں تھے، کچھ افراد نہیں تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی ان کے لیے ٹریننگ سینٹر ایسا بنائیں کہ جس میں باقاعدہ یہ کمپیوٹر سیکھیں، کمپوزنگ خود کریں اور اسی پر پروف خود کریں، پھر میڈیا پر بیٹھ کے کوئی کورسز آن لائن تو خود کریں، آن لائن ٹیچنگ کریں، آن لائن لوگوں کو بیٹھ کے سمجھائیں، کسی شخص کو فتوے کی ضرورت ہے تو آن لائن فتویٰ دے سکیں، کوئی باہر خواب پوچھنا چاہتا ہے، کسی کو تعبیر کا فن آتا ہے تو یہ بتا سکیں، دیگر امور میں رہنمائی کرنا چاہیں تو پوری امت کے افراد ان کے ساتھ جڑیں، کیونکہ اس نیٹ نے پوری دنیا کو ایک دیہات بنا دیا ہے، جسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں نا، ایک دیہات کا سسٹم بن گیا ہے، سب لوگ پوری دنیا میں رہ کر ایسے ہوتے جیسے قریب بیٹھے ہوئے، دنیا کے کسی کونے میں ہوگا تو یوں ہوگا جیسے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہماری خواہش تھی، اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ ابھی یہ بہت چھوٹی سطح پر ہے، جو ہم چاہتے ہیں اس کا شاید یہ 20واں حصہ بھی نہ ہو جو ہمارے عزائم میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے جگہ بھی بڑی ہو، اس کے لیے کمپیوٹر لیپ ٹاپ بھی زیادہ ہوں، اور معیار بھی ان کا اچھا ہو، سب چیزیں ہوں۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل عطا فرمائے تو ہم مزید قدم اٹھائیں۔ تو میں چونکہ بارہا یہ بات گزارش کیا کرتا ہوں کہ زیادہ اسباب کے انتظار میں تھوڑے اسباب کو نظر انداز نہ کریں، بہت بڑے کام کی وجہ سے چھوٹے کام کو ترک نہ کریں، جو ہمارے پاس ہے بس شروع کریں۔ میں ابھی کل کوئی ساتھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ہم مرکز کو بہت بڑا بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آرکیٹیکٹ بہت بڑا چاہیے، انجینئر بڑے چاہیے، مستری بہت بڑے معیار کے چاہیے، پیسہ ہمیں کروڑوں نہیں اربوں چاہیے۔ ہمارے پاس کروڑوں نہیں، کبھی لاکھوں بھی نہیں ہوتا۔ اور مستری ہمارے پاس کون سے ہیں؟ بھیا نواز آپ نے دیکھا ہی ہے، اس قسم کے ہیں، ہماری طرح ہیں، غریب ہیں اور مزدور ہیں لیکن محنتی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بڑا انجینئر نہیں ملتا تو ان چھوٹوں پر محنت کرو، اللہ ان چھوٹوں سے بڑوں والا کام لے لے گا۔ بڑا آرکیٹیکٹ نہیں ملتا، چھوٹے کے سمجھا لو، اللہ ان چھوٹوں سے بڑا کام لے لے گا۔ ہمارے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہوتے، بڑے انجینئر بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھیں مرکز بھی بن رہا ہے، مسجد بھی بن رہی ہے، تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو دین کا کام اللہ جس سے لے لے، اللہ جس کو چاہے منتخب فرما لے، اس کے لیے کوئی بڑا چھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ جس سے کام لے۔ اس لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو لیا ہے، چھوٹے چھوٹے طلباء کو لیا ہے، دیہات کے بندوں کے لیا ہے، کم وسائل اور افراد کو لیا ہے۔ پرسوں میرا بیان تھا یہاں مظفر گڑھ کے قریب ایک جگہ ہے نور شاہ، وہاں ہمارے ایک مولانا ریاض صاحب مجاز ہیں، ان کے ہاں بیان چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹی سی مسجد میں تھا، بالکل دیہاتی لوگ، کالے کالے رنگ، پھٹے پھٹے کپڑے اور ہاتھوں پہ بالکل ایسے میل کچیل لگی ہوئی۔ بیان کے اختتام پر اللہ گواہ میں کہہ رہا ہوں مجھے رونا آ رہا تھا ان کو دیکھ کر۔ میں کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، دیکھو کتنی سچی محبت ہے۔ جنت اور جہنم تو سب کا مسئلہ ہے نا، غریب کا بھی ہے، امیر کا بھی ہے، کالے کا بھی ہے، گورے کا بھی ہے، اور شہر کا بھی ہے، دیہات کا بھی ہے، بڑی سوسائٹی کو بھی ہے، نچلی سوسائٹی والوں کا بھی ہے۔ یہ تھوڑا کہ بڑوں جگہوں اور محنت کرو، ان کو چھوڑ دو، بڑوں کے پاس جاؤ، غریبوں کو نظر انداز کر دو۔ اس وقت مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آ رہی تھی جو آپ فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو مسکینوں میں، مجھے موت بھی دے تو مسکینوں میں، اللہ قیامت کے دن کھڑا بھی کرے تو مسکینوں میں۔ میں نے کہا یہ جماعتیں اللہ کے نبی نے دیکھی ہیں، ان کا پیار اور محبت دیکھا ہے۔ میں نے بیان کیا، پھر بعد میں ذکر کی مجلس ہوئی، پھر لوگ بیعت ہوئے، پھر بیٹھے۔ میں نے کہا میں سب سے مصافحہ کروں گا، کسی ایک سے مصافحہ کیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، یہ ہمارے پیار کی مجلس ہے، یہ ہمارے محبت والوں کی مجلس ہے، تو ان کو زیادہ وقت دو۔
اسی پر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اے پیغمبر جو اللہ کو پکار رہا ہے نا مخلص سے، اس کو وقت دو، اس کو اپنے پاس رکھو، بڑا چھوٹا کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے اکثر طلباء وہ ہیں جن کو انگلش آتی ہی نہیں ہے، بعض دو چار ہیں جن کی ہے لیکن بہت کمزور سی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی ہوں جس کو کوئی انگریزی نہیں آتی، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اللہ نے کام لینا ہے تو اللہ انگریزی جاننے والے بندے دے دیں گے۔ مجھے یہاں صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا اگر آپ ان علماء کو انگریزی بھی پڑھائیں، علماء کتنے آگے نکل جائیں۔ میں علماء کو انگریزی پڑھانے کا قائل ہوں، لیکن جو ذہن لے کر آتے ہیں ان کو سمجھانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ یہ جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو آپ ان کو انگریزی سنبھالو تاکہ یورپ میں کام کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو انگریزی پڑھانے کی بجائے جو انگریزی پڑھتے ہیں ان کو تبلیغ کیوں نہ سمجھا دیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ تو فکر ہے، یہ جو تمہارے پاس 60 علماء ہیں ان کو انگریزی بھی پڑھاؤ، اگر تم اس فکر میں مخلص ہو تو جو 2 انگریزی جانتے ہیں مجھے وہ دے دو، میں ان کو عقیدہ سمجھا دوں، بجائے اس کے کہ ان کو انگلش پڑھنے میں زیادہ دیر لگے گی، اس کو انگلش آتی عقیدہ جلدی سمجھ جائے گا۔ اگر آپ اس میں مخلص ہو تو بعض لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی ذہن سازی بھی کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ذہن ہو کہ یہ ہمارا مشورہ سمجھتے ہیں، یہ باتیں ان کے ذہن میں ہیں لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے بہت آگے تک کام کرنا چاہتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سیکھیں اور سکھانے کی نیت کریں، پڑھیں اور پڑھانے کی نیت کریں، دین سیکھیں اور امت میں اور پورے عالم میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم بے شک چھوٹے سے دیہات میں بیٹھے ہیں لیکن اللہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز مکہ سے پورے عالم میں پھیلاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کائنات کے کونے کونے تک پہنچائی ہے۔ ہمارے یہاں دیوبند چھوٹے سے قصبے اٹھنے والی آواز پوری دنیا میں چلی گئی ہے۔ اب تو میڈیا کا ایسا دور ہے کہ اسباب نظر بھی آ رہے ہیں کہ مشکل چیز نہیں، تو آپ یہ نیت کر لو کہ ہم انشاءاللہ اس کام کو لے کر پورے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف یہ نہیں کہ یہاں بیٹھ کے پورے عالم میں آواز پہنچائیں گے، خود بھی جائیں گے۔ آواز پہنچانے کا اپنا اثر ہوتا ہے اور خود جا کر بات لگانے کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے کتنا میڈیا استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں قناعت کر کے گھر نہیں بیٹھا، میں ملکوں میں جاتا ہوں، شہروں میں جاتا ہوں، دیہاتوں میں جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے چکوک چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جاتا ہوں۔ آواز پہنچانے کا اپنا اثر ہوتا ہے اور جا کر سمجھانے کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ جانے والا پوری درد کے ساتھ اس علاقوں میں جاتا ہے، اللہ اس پہ بہت اچھے اثرات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور پھر ہماری خدمت بھی قبول فرمائے۔